الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس مبارک سورت کی آیت نمبر 84، آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ قرآن کریم کے اندر پہلے سپارے کے چوتھے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کے سامنے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ تقریباً اس پہلے سپارے کے آخر تک بنی اسرائیل کا تذکرہ رہے گا، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ یا حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کرنے کا مقصد کہ بنی اسرائیل اور امت محمدیہ جو افراد ہیں دونوں کی دونوں یہ تقریباً ایک جیسی طبیعت کی مالکہ ہیں۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کو اور پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے ان کے حالات کو بیان کیا گیا کہ ان پر بھی پیغمبر آئے تھے جو جلیل القدر تھے، اللہ نے تمہاری طرف بھی پیغمبر بھیجا جو جلیل القدر ہے، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، تم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، نتیجتاً دنیا اور آخرت کے اندر انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو تمہارے نبی کی کتاب کے اندر بھی جو احکامات ہیں، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے پریشانی اس کا مقدر بنے گی۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں فرعون کو غرق کروایا، بنی اسرائیل کو آزادی دلوائی، اور اس کے بعد جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تو اللہ میاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں اللہ کے احکامات موجود ہوں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ میاں سے درخواست کی تو اللہ میاں نے ان کو کتاب دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا اور تورات نامی کتاب تختیوں کی صورت میں دی گئی۔ تورات کا مطلب ہی قانون ہے، اور اس قانون کے اندر، اس کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں سے کچھ عہد لیے گئے تھے اور کچھ ان کو وعدوں کا پابند کیا گیا تھا۔ اس موقع پر تو ان لوگوں نے وعدوں کو مانا بھی تھا، عہد بھی کیا تھا کہ پورا کریں گے اور اقرار بھی کیا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ان وعدوں کو توڑتے رہے اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو گزشتہ جو آیت نمبر آپ کے سامنے 82 گزر چکی ہے، اس آیت کے اندر دو قسم کے حقوق کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک تو اجتماعی حقوق ہیں اور ایک انسانی حقوق ہیں۔ اس کے متعلق ان کو پاسداری کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اقرار بھی کیا تھا کہ ہم مانیں گے، لیکن بعد میں آگے چل کر انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دیا تھا۔ اس کا ذکر اللہ نے ماقبل والی آیت مبارکہ آیت نمبر 82 کے اندر کیا۔ اب یہ جو آگے والی آیت نمبر 83، 84، 85 والی جو آیات ہیں، ان کے اندر ایک اور عہد ہے، ایک اور اقرار ہے جو تورات کے موقع پر وہ اللہ سے کر چکے تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی ختم کر دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا تھا، یعنی اقرار لیا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق طور پر قتل نہیں کرو گے۔ یہ بھی ان کو باقاعدہ پابند بنایا گیا تھا کہ ناحق طور پر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ دوسرا اس بات کا بھی پابند بنایا گیا تھا کہ اپنے میں سے کسی کو بھی، اپنے ہم مذہب کو، ہم ملت کو، اپنی قوم کے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے گھر سے نہیں نکالو گے،
اور تیسرا اس بات کا پابند بنایا گیا تھا اگر تمہارا کوئی بندہ قید میں چلا جائے تو قید میں جانے کے بعد اس کو فدیہ دے کر اس کو چھڑواؤ گے۔ انہوں نے اللہ میاں کے سامنے تینوں باتوں کا اقرار بھی کیا اور عہد بھی کیا تھا کہ ہم ان تینوں باتوں پر عمل کریں گے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے 3 احکامات تھے ان 3 احکامات میں سے 2 کو انہوں نے پیچھے کر دیا اور ایک حکم پر عمل کرتے تھے۔ اللہ میاں کا پہلا حکم یہ تھا کہ قتل و قتال نہیں کرو گے، وہ قتل و قتال کرتے تھے۔ اللہ میاں کا دوسرا حکم یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، وہ یہ کام بھی کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک تیسرے حکم کا مسئلہ کہ اگر کوئی یہودی قید میں چلا جاتا تو یہ آپس میں چندہ کرتے، مال اکٹھا کرتے اور اس بندے کو چھڑوا کر لاتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو تو آگے سے کہتے کہ تورات کے اندر اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اگر کوئی یہودی قید میں چلا جائے تو مال کے عوض میں اس قیدی کو رہا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر اس بات کا شکوہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کا ایک حکم تم نے نہیں مانا یعنی کہ قتل و قتال والا، دوسرا حکم تم نے نہیں مانا جلا وطنی نہ کرنے والا، اور تیسرا حکم تم مان رہے ہو اور اس حکم کو تم منسوب کرتے ہو اللہ کی ذات کی طرف، تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا گویا کہ جو چیز تمہارے من میں آئے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے ہو، بلکہ جو چیز ماننے کو تمہارا جی چاہے گا تم اس چیز کو مانو گے، اور جو چیز تمہارا جی نہیں چاہے گا اس کو نہیں مانو گے۔ اس کے نتیجے میں تمہارا حال کیا ہوگا؟ دنیاوی طور پر ذلت کا سامنا ہوگا اور اخروی طور پر اللہ کی ذات تمہیں ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گی جو عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ بات نمبر 2 یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سال ہر سال پہلے 2 بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی کا نام تھا اوس اور دوسرے بھائی کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے اور ان دونوں کی اولاد انہی کی طرف منسوب ہے۔ ان کی ہزاروں کی تعداد میں آبادی تھی۔ تو ایک بھائی جو تھا اوس تھا، اس کی جتنی بھی اولاد تھی تو اس کو قبیلہ اوس کے لوگوں کے نام سے جانا جاتا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ خزرج تھا، اس کی جتنی بھی اولاد تھی اس کو قبیلہ خزرج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو آگے چل کر جب سرکار مدینہ الرسول کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں تو انہی دونوں قبائل کی اولادیں تھیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ انصار مدینہ کہلائے۔ مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر یہودیوں کے کچھ قبائل آباد تھے جن میں نامی گرامی بڑے بڑے وہ 3 قبائل تھے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے۔ یہ 3 قسم کے قبائل آباد تھے۔ اب یہ جو 2 بھائی تھے اوس اور خزرج والے، مذہب کے اعتبار سے یہ مشرک تھے، مطلب ان کا آسمانی مذہب کوئی نہیں تھا، یہ اسی انداز کے مشرک تھے جس انداز کے مکہ مکرمہ میں ابو جہل وغیرہ مشرک تھے۔ البتہ جو یہودی آباد تھے، بنو قریظہ والے ہوں، بنو نذیر والے ہوں یا بنو قینقاع والے ہوں، وہ تورات کے ماننے والے تھے اور ایک آسمانی مذہب کے پیروکار تھے۔ اللہ کی شان ایسا ہوا کہ قبیلہ اوس والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کی دوستی ہو گئی۔ وہ دوستی کی بنیاد پر یہ آپس میں ان کا یہ معاہدہ ہو گیا، ہم دونوں یک جان 2 قالب اس انداز سے رہیں گے، اگر ہم پر کوئی چڑھائی کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم پر کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ان کا آپس کے اندر یہ تعلق قائم ہو گیا۔ اب ایک طرف یہودی ہیں بنو قریظہ کے اور دوسری طرف اوس کے قبیلے والے ہیں کہ جو کہ اصلاً مشرک ہیں۔ دوسری طرف جو خزرج والے تھے ان کی دوستی ہو گئی بنو نذیر والوں سے، یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ ہے۔ ان کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا کہ غمی خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لڑائی کے اندر صلح کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یہ ان کا معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد اللہ کی شان یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے دونوں آپس میں چچا زاد تھے لیکن آپس میں لڑتے بہت زیادہ تھے، ان میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں دونوں بھائیوں کے خاندان کے اندر۔ تو جب یہ جنگ ہوتی تھی، مثال کے طور پر قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو یہ دونوں مشرک ہیں، اگر آپس میں لڑتے ہیں تو لڑیں، لیکن اس موقع پر چونکہ قبیلہ اوس والوں کی دوستی تھی بنو قریظہ والوں کے ساتھ،
اور خزرج والوں کی دوستی تھی بنو نذیر والوں کے ساتھ. ان دونوں کی آپس کی لڑائی کے اندر وہ دونوں بھی ٹپک پڑتے تھے. چنانچہ وہاں سے بنو قریظہ اوس والوں کی مدد کے لیے آ جاتے اور وہاں سے بنو نذیر والے یا خزرج والوں کی مدد کے لیے آ جاتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ جنگ ہے تو جنگ کے اندر کسی نہ کسی کا پلڑا تو بھاری ہوگا، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، یہ تو مقدر کا فیصلہ ہے. اب جب یہ آپس میں دستوں کے رباں ہوتے تھے تو ظاہر ہے ایک طرف اوس والے ہیں، ایک طرف خزرج والے ہیں، اس طرف بنو قریظہ والے ہیں اور اس طرف بنو نذیر والے ہیں. اب یہ دونوں ان کے حمایتی بن کر لڑتے تھے آپس میں لڑتے تھے گتھم گتھا. اب وہاں پر یہ تو نہیں پتہ چلتا تھا، اب اس طرف والے یہودی ان کو مارتے تھے، اس طرف والے یہودی ان کو مارتے تھے، آپس میں قتل و قتال ہوتا تھا. تو جب آپس میں قتل و قتال ہوتا تھا تو اللہ نے ان کو منع کیا تھا اپنے کسی بھی ہم مذہب کو اور ہم ملت کو نہیں مارنا، لیکن یہ وہاں پر مارا کرتے تھے. دوستی یاری کے اندر یہ مار دیا کرتے تھے. پھر وہاں پر جو بھی جیتتا، مثال کے طور پر اوس والے جیت جاتے تو خزرج کو اور خزرج کے حامیوں کو پکڑ لیتے، یا تو ان کو قتل کر دیتے یا ان کو قید میں ڈال دیتے یا ان کو جلا وطن کر دیتے، وہاں سے نکال دیتے. اب اس صورت کے اندر بھی ظاہر ہے قبیلہ اوس کے ساتھ جو یہودی لوگ متفق تھے، ان کے حمایتی تھے، تو وہ بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اس بنیاد پر جلا وطن کرنے سے ان کو منع کیا گیا، لیکن وہاں پر یہ جلا وطنی والا کام بھی کرتے تھے. پھر تیسرے نمبر پر جب ان کا کوئی یہودی قید میں چلا جاتا تو پھر اس موقع پر نہیں دیکھتے تھے کہ یار یہ قریظہ کا ہے، بنو نذیر کا ہے کیا نہیں، بلکہ سارے کے سارے یہودی چندہ اکٹھا کرتے تھے اور اپنے قیدی کو چھڑوا کر لے آیا کرتے تھے. اس موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں کہ کیا وجہ ہے اللہ نے حکم تمہیں 3 دیے ہیں لیکن وہ 2 احکامات جو ہیں ان کو تم مانتے نہیں ہو، اور تیسرا حکم جو تمہارے من کو اچھا لگتا ہے یا جس کے اندر آسانی ہے تم اس حکم کو مان لیتے ہو. تو اس موقع پر جب ان سے کہا جاتا کہ جس رب نے تمہیں یہ کہا ہے کہ قیدیوں کو چھڑوانا تم پر فرض ہے، اس رب نے یہ بھی تو کہا ہے کہ قتل و قتال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، تو وہ کیا کہتے؟ ہم دوستی کے ہاتھوں مجبور ہیں، یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. پھر جب ان کو کہا جاتا جلا وطن کیوں کرتے ہو، پھر بھی یہ کہتے کہ اگر ہم جلا وطن نہیں کریں گے تو پھر ہماری دوستی کے اوپر حرف آ جائے گا. لہذا یہ 2 باتیں تو خدا کی خلاف ورزی کے اندر کرتے تھے اور ایک بات اللہ کے حکم کے مطابق مانتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے. دنیا کے اندر اللہ نے ان کی ضلالت کو نہ صرف بیان کیا بلکہ اللہ نے کر کے دکھایا. آپ حضرات کے سامنے ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ جتنے بھی تھے وہ گرفتار ہو کر آئے، ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا گیا اور قیدی بنا دیا گیا. یہ تو دنیاوی اعتبار سے ذلت ہو گئی، اور آخرت کے اعتبار سے جہاں ان کو جہنم کے اندر ڈالنا ہوگا تو وہاں پر جو سب سے اونچا والا درجہ ہے جہنم کا، جہنم میں 7 طبقات ہیں، جو سب سے اوپر والا جو پورشن ہے اس میں اللہ کی پناہ کلمہ گو ایمان والے جو گناہ گار ہوں گے وہ سب سے اوپر ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر وہاں پر عیسائی ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر وہاں پر یہ یہودی ہوں گے. تو اللہ کی ذات وہاں پر بھی ان کو رسوا کرے گی. اسی طریقے سے بنو نذیر والوں کو دیکھیں، ان کا قرآن کریم کے 28ویں سپارے سورۃ الحشر کے اندر تذکرہ موجود ہے. اللہ نے ان کو بھی رسوا کر دیا، ان کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا. تو یہ دنیاوی سزا اللہ نے کر کے دکھلائی اور آخرت کے اعتبار سے بالیقین ان کو یہ سزا ملے گی. یہاں تک تو یہ آیات کریمہ کا خلاصہ ہو گیا. اب اس آیت کریمہ کو ہمیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر یہ کام انہوں نے کیے تو بتلانے کا مقصد یہ ہے اگر یہی کام تم بھی کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ذلت کا سامنا تمہیں بھی کرنا پڑے گا. اب ان حالات کو دیکھ کر اپنے حالات پر اگر غور کیا جائے تو وہ برائیاں جو یہودیوں کے اندر تھیں وہی برائیاں تقریباً ہم مسلمانوں کے اندر بھی آج پائی جاتی ہیں. چنانچہ جس طریقے سے یہودی اپنی منمانی کرتے ہوئے جو حکم اچھا لگتا تھا اسے لے لیتے تھے، جو طبیعت پر بار ہوتا اسے چھوڑ دیتے، تو یہی نظام میرا اور آپ کا بھی ہے کہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جو دل کو اچھا لگتا ہے ہم حکم کو لے لیتے ہیں اور جو اچھا نہیں لگتا اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا ہے،
انگریز کا تسلط قائم ہوا تو انگریز کے تسلط سے پہلے وہاں پر اسلامی قوانین نافذ تھے اور رائج تھے۔ انگریز کا جب تسلط قائم ہوا وہاں پر عدالتی نظام آیا۔ انگریز نے مسلمانوں سے پوچھا، ہاں بھائی یہ بتلاؤ کہ اپنے بارے میں تم کس قسم کا قانون پسند کرتے ہو، شریعت کا قانون پسند کرو گے یہ جو عام طور پر جو رواج چل رہا ہے وہ قانون پسند کرو گے؟ تو وہاں پر ہندوستان کے ہمارے جیسے مسلمانوں نے کہا ہمیں شریعت کا قانون نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں عام طور پر رواج جو چل رہا ہے اسی قانون کے مطابق ہمارے فیصلے کیے جائیں۔ چنانچہ آج بھی دیکھ لیں میں اور آپ ہمارے کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر شریعت کے قانون کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ نکاح کا معاملہ ہو، وہ طلاق کا معاملہ ہو، وہ عدت کا معاملہ ہو، وہ خلا کا معاملہ ہو، وہ شریعت کا نظام وراثت ہو، قانون وراثت ہو، ان تمام چیزوں کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم شریعت کو یا اس کے قانون کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم اس موقع پر اپنے ملکی رواج کو، اپنے قومی رواج کو اور اپنی برادری کی رسومات کو اختیار کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ یہی ہوا جس انداز سے یہودیوں کو اللہ نے ذلت کا منہ دکھایا، آج کا مسلمان بھی اسی قسم کی ذلت کا اور پریشانی کا شکار ہے کہ 7 ارب کی آبادی کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی شان و شوکت اتنی گھٹ گئی ہے کہ مسلمان کھل کر اپنی شناخت بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو، احکامات خداوندیہ کو اپنی مرضی پر رکھا، کچھ باتوں کو لے لیا اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا۔ تو جب تک ہم 100% اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، اس وقت تک یہ ذلت ہمارا مقدر رہے گی۔ آپ جائیے بینکوں کے اندر، آپ کے جاننے والے ہوں گے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے جو بینک کے اندر جو اپنا فارم بھرا جاتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ ایک بندے نے اگر اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر دیا تو اس کے غیر مسلم ہونے کے اندر کیا شک رہ جائے گا؟ کیا ہے کہ جی زکوٰۃ دیں گے تو مال گھٹے گا، زکوٰۃ دیں گے تو مال گھٹے گا۔ اس بنیاد پر اپنی اسلامی شناخت کو ہی وہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ چھپا لیتے۔ روزمرہ کے کاموں کے اندر دیکھیں ہمارا کون سا کام ایسا ہے کہ جو 100% شریعت کے مطابق ہو؟ ہم جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر۔ مثال کے طور پر ابھی ہم سارے انشاءاللہ گھروں پر جائیں گے، تو گھر پر جانے کے بعد ظاہر ہے کہ سونا ہم سب کو ہے، رات کو ہم سوئیں گے۔ اس سونے کے موقع پر ایک شریعت کی تعلیم ہے اور ایک ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ تو شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے سوتے وقت اپنے بستر کی چادر کو جھاڑنا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چادر سفید ہو۔ اس کے بعد آپ نے لیٹنا ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے، یہ ہاتھ یہاں پر رکھنا ہے، ممکن ہو سکے قبلے کی طرف منہ کر کے سونا ہے، اور اپنے دل کو ساری دنیا کے لوگوں کے بارے میں صاف کر کے سونا ہے، تہجد کی نیت کر کے سونا ہے، وظائف کرتے ہوئے سونا ہے۔ یہ تو ہے شریعت کا قانون۔ اور ایک میرا اور آپ کا قانون ہے، نہ تو ہم وضو کر کے سوتے ہیں، نہ ہی چادر بچھا کر سوتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر جو پہننے کا ڈریس ہوتا ہے، کپڑے جو رات کو سوتے وقت پہنے جاتے ہیں، اس میں ہمارا سطر بھی کھلا رہتا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا سطر کھل جاتا ہے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے یہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دور ہو گئے، اس کے بعد اگر ہم سوئیں گے تو بتلائیے کہ درمیانی اوقات کے اندر اللہ کی رحمت ہماری جانب کبھی بھی متوجہ نہیں ہو سکتی ہے، ہم الٹے ہو کر سوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی کو لات مارنا یعنی کہ ٹھڈا مارنا یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک موقع پر کسی صحابی کو مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ وہ الٹے ہو کر سو رہے ہیں، تو سرکار نے باقاعدہ پاؤں سے اس کو مارا تھا کہ اٹھو، اس حالت میں سونا اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے، اور ہمارے سونے کا طریقہ یہی ہے۔ اب اس موقع پر کیا کہا جاتا ہے؟ ہم نہ سوئیں تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے،
ہم تو بچپن سے اسی طریقے پر سوتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیند بھی ہماری اللہ کے قانون کی، شریعت کے قانون کی خلاف ورزی میں جاتی ہے، تو پھر یقیناً رات بھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اب سنت کے مطابق سوئیں، اللہ کی ذات فجر کے اندر اٹھنے کی توفیق دے گی، اور اگر الٹے ہو کر سوئیں گے یا بالکل سیدھے ہو کر سوئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ تو ہماری نیند مکمل ہوگی اور نہ ہی ہمیں سکون کی نیند آئے گی۔ شریعت کے ہر حکم کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ یہ ہمارا دل ہے، یہ بائیں طرف ہے، شریعت نے کہا دائیں طرف کروٹ پر سو جاؤ۔ جب دائیں طرف انسان کروٹ پر لیٹتا ہے تو یہ دل یوں لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل لٹکتا ہے، اس دل کے اندر خیالات نہیں آتے، پریشان کن خوابات وغیرہ نہیں آتے۔ انسان کو 1 گھنٹہ ملے یا 4 گھنٹے ملے، اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اگر انسان الٹی کروٹ پر سوئے گا تو یہ دل انسان کا اپنی جگہ پر رہے گا، اس کے اندر گندے گندے خیالات آئیں گے، انسان ڈرے گا، خواب کے اندر انسان بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، تو نیند بھی اس کی خراب ہوگی۔ انسان سیدھا ہو کر سوئے گا تو سیدھا ہو کر سونے کی صورت میں انسان کا جو اعضاء ہیں جسم کے، وہ سارے کے سارے ساکت ہو جاتے ہیں کہ پیٹھ جب اس کی زمین پر لگتی ہے تو پیٹھ کے زمین پر لگنے پر اس کے اعضاء جامد ہو جاتے ہیں، خون کی جو روانی مطلوبہ ہے وہ روانی نہیں ہوتی۔ نتیجتاً وہ سوئے گا تو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدھے ہو کر سونے میں ایک دم آدمی ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے یا اس کے اعضاء جام ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سیدھا ہو کر سونے میں اعضاء کے اندر موجودہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ الٹا ہو کر سوتا ہے، الٹا ہو کر سونے کی صورت میں اس کا دل دب جائے گا، اور دل پورے بدن کو خون پمپ کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر لوڈ آئے گا تو یہ پمپنگ والا سسٹم خراب ہو جائے گا، نتیجتاً الٹا لیٹنے کی صورت میں بھی ہماری نیند یا ہمارا آرام پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک چیز ہے، باقی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ کیا کیا احکام شرع کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں، اگر وہ احکام شرع پر عمل نہ کر کے ذلیل ہوئے تو میں اور آپ بھی احکام شرع پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل ہوں گے، اور اگر وہ احکام شرع پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گا ان کے لیے، تو ہمارے لیے بھی پکڑ کا باعث بنے گا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد اس بات کا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون ریزی ناحق طور پر نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور کسی کو بھی وطن سے، گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا، وانتم تشہدون، تم اس بات کو مانتے بھی ہو، گواہ بھی ہو، کیا واقعی ہم نے اقرار کیا تھا، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، کہ آپس میں قتل و قتال کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک دوسروں کو ان کے گھروں سے اور ان کے وطنوں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہو۔ ایک ہوتا ہے اثم، علی سام میم، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور ایک ہوتا ہے عدوان، عدوان کا مطلب ہوتا ہے زیادتی۔ اللہ نے دونوں لفظوں کو یہاں پر ذکر کیا، تو تظاہرون علیہم بالاثم، کہ تم چڑھائی کرتے ہو ظلم کے ساتھ، تو یہاں پر ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے، گویا کہ اللہ نے منع کیا تم خلاف ورزی کرتے ہو تو یہ گویا کہ گناہ ہو گیا۔ اور دوسرا والعدوان، عدوان کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا ہے، یہ اگلے کو ایذا پہنچانا ہے، تو یہ بندوں کا حق بھی تم مارتے ہو۔ وَإِن أُسَارَىٰ، اور اگر کوئی قیدی تمہارے سامنے لایا جائے تو فادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے لیے ان کو جلا وطن کرنا ہی حرام تھا، لیکن اس موقع پر تم نے جلا وطن کر دیا اور اب تم اس کو چھڑواتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، نہیں ہے کوئی بدلہ تم میں سے کسی کا اس عمل پر مگر یہ کہ خزیٌ،
فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں وہ رسوا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن اسے لوٹایا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کی ذات تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو کل قیامت والے دن نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ